حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے حالات و واقعات۔ آپ کا نام ابو محمد جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقبت اور کراماتوں کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے۔ آپ امت محمدی کے لیے صرف بادشاہ اور حجات نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں بلکہ صدیق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باغ کا پھل آل علی کی نسبت سے ہیں۔ آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے۔ اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت میں ہی آپ کے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں، اور جو لوگ آپ کے طریقے پر گامزن ہیں وہ 12 اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کے طریقت کا قائم ہے۔ آپ نہ صرف مجموعہ کاملات و پیشتر طریقت کے مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عاشقین طریقت اور زاہدین علی مقام کے مقدہ بھی ہیں۔ آپ نے بہت سی تصنیفات میں طریقت کو بڑے اچھے پیرے میں واضح کیا ہے اور امام باقر رحمت اللہ علیہ کی بھی کثیر مناقبت روایت کی ہے۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کروں۔ وزیر نے عرض کیا کہ جو شخص دنیا کو خیر آباد کہہ کر ذلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنا کرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا میرے حکم کی تعمیل تمہارے لیے لازم ہے۔ چنانچہ وزیر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں سے کہا کہ جب میں اپنے سر کا تاج اتاروں تو فوراً امام جعفر رحمت اللہ علیہ کو قتل کر دینا۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بیٹھایا بلکہ خود بھی موتبانہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کی حجادت و ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا میری سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ مجھے آئندہ کبھی دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے آپ کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا، لیکن آپ کے رعب اور دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ 3 روز تک مسلسل بے ہوش رہا۔ بعض روایات میں 3 نمازوں کی قضا ہونے کی حد طاری رہی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب دوبارہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ سن کر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کر لیا تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں امال صلحہ سے ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ رب العزت سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبے کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ تارک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ آپ کے تارک دنیا ہونے سے مخلوق آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی جاتی ہے، لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے۔ بازریہ ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبتوں وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ تنہا اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا یا اللہ میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا، اپنے زیب تن کر لیا، لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ تھا عرض کیا کہ میں بھی اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے میں آپ کا شریک ہوں، لہٰذا آپ اپنا لباس مجھے عطا کر دیں۔ آپ نے لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت ہے اور تکلیف جہنم ہے، اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، اور دوزخ اس کا مقصد ہے جو اپنے اموار نفس سرکش کے حوالے کر دے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر دشمنوں کی صحبت سے اولیاء کرام کو ضرر پہنچ سکتا تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کرام کی صحبت دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی ازواج کو فائدہ پہنچتا۔